مناسب نہیں، یہ جوانی بھی ہے نعمت بے بہا، مستیوں میں بتانا مناسب نہیں۔ تاخیر جو ہے آواز دیں گے حافظ محمد خالد محمدی حفظہ اللہ کو، جو مسجد توحید بھینسا کے امام و خطیب ہیں، کہ اپنے موضوع پر گفتگو کریں۔ شیخ کا موضوع ہے غصہ اور اس کے اسباب و علاج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ محترم حاضرین، جو ٹاپک اور عنوان مجھے دیا گیا یا میں نے چوائس کیا ہے یہاں آنے کے بعد، جبکہ مجھے خبر نہیں تھی، مگر کوئی بھی عالم اپنا بندوبست کر کے نکلتا ہے، بھئی اچانک بڑھ جیسا تقریر کرنے کے لیے کہا جائے گا تو کیا کہیں گے آپ؟ اسی لیے ذہن و دماغ میں یا موبائل میں کچھ نہ کچھ ڈاٹا رکھتے ہیں تاکہ جو ہے وقت ضرورت بول سکیں۔ جو عنوان اور ٹاپک مجھے دیا گیا یا میں لیا ہوں، غصہ اور اس کے اسباب و علاج، تفصیلی موضوع ہے، مگر بہت مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ میں باری اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، غصہ انسانی نفسیاتی کیفیت کا نام، اور غصہ انسان کی فطرت میں پیدائش سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپا تک داخل ہے۔ جس طرح سے اس دنیا میں ایک انسان توحید پر پیدا ہوتا ہے، گرچہ اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی، نصرانی بنا دیتے ہیں، ایسے ہی غصہ بھی بچہ وہیں سے لے کر اٹھتا ہے۔ برادران اسلام، ایسا نہیں ہے کہ غصہ صرف امیروں کی دولت ہے، نہیں، غریبوں کو غصہ نہیں آتا۔ غصہ صرف مردوں کی ہے، عورتوں کو غصہ نہیں آتا۔ غصہ صرف جوانوں کو آتا، بڑھاپوں کو نہیں، بوڑھوں کو نہیں آتا۔ ایسا ہے کیا؟ نہیں، ہر وقت کوئی بھی عمر ہو انسان غصہ ہوتا ہے غصہ۔ معلوم کیا ہوا کہ انسانی زندگی میں غصہ انسانی زندگی کا جزء لا ينفک ہے، لازمی جزء ہے، اس کو انسانی فطرت سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جب کوئی ایسی چیز انسان کی فطرت میں ودیت کر دی گئی ہو، ڈال دی گئی ہو، تو اس کی اہمیت اور اس کو ختم کرنے کے نتائج، اسباب، علاج، اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہوگی، اس کا آپ اندازہ لگا دیجیے۔ قرآن مجید کی میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا، آج ہم سب اہل ایمان بیٹھے ہیں الحمدللہ، اس آیت کریمہ اور حدیث کے پس منظر میں اپنی اصلاح کیجیے۔ رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں چھپ کر یا سختی میں یا آسانی میں خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اللہ، اور حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ غصہ انسانی فطرت ہے۔ کون بہادر ہے؟ WWE کھیلنے والے، یا جو غریبان پکڑ کے مارنے والا بہادر ہے؟ سر عام چوراہے پر کھڑے ہو کر بے عزتی کرنے والا بہادر ہے؟ کسی کے غریبان پکڑ کر اسے مارنے والا بہادر ہے؟ نہیں۔ اگر اہل ایمان اور مومن ہے تو واقعی بہادر کون ہے؟ حدیث سنو، صحیح بخاری کتاب، صحیح بخاری حدیث نمبر 6111 کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ، بہادر وہ نہیں ہے
بہادر وہ نہیں ہے جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے، اپنے مد مقابل کو اکھاڑے میں پچھاڑ دے، وہ بہادر نہیں ہے۔ بہادر تو وہ ہے انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو اپنے غصے کو اس وقت قابو میں رکھے جب وہ غصہ ہو، وہ بہادر ہے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے۔ ہاں، مار پیٹ کرنے والا، گالی گلوچ دینے والا اور اسی طرح اپنی طاقت پر ناز کرنے والا، بہادری دکھانے والا بہادر نہیں ہے۔ وہ بہادر ہے جسے اسلام نے کہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، بہادر وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول، اپنے غصے پر کنٹرول ہے۔ اور ہاں، غصہ جہاں اسلام نے یہ بتایا کہ انسان نفس کو بچا کے رکھے، غصہ کے وقت کنٹرول رکھے، وہیں آپ نے ایک صحابی کو نصیحت، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، مجھے وصیت کیجئے، مجھے نصیحت کیجئے، مجھے کچھ بتائیے میں کیا عمل کروں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، تو غصہ نہ ہو۔ فردد مرارا، اس شخص نے کئی مرتبہ سوال کیا، یا رسول اللہ اوصینی، مجھے وصیت کیجئے، مجھے بتائیے، مجھے نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، تو غصہ نہ ہو، تو غصہ نہ ہو، تو غصہ نہ ہو۔ غصے کو قابو میں رکھنے کے لیے کہا گیا ہے نا، لیکن جہاں غصہ قابو میں نہیں ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے بتاتا ہوں۔ انسان کے قابو سے غصہ جب باہر ہوتا ہے تو والدین اولاد میں دوری ہوتی ہے، میاں بیوی میں طلاق ہوتی ہے، اولاد دور ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، اختلاف ہوتے ہیں، معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے، معاشرہ سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے، فرد و معاشرے اور اجتماعیت ٹوٹ جاتی ہے، اتحاد اتفاق کا جنازہ اٹھتا ہے، انتشار وہاں اور اختلاف وہاں جگہ لیتی ہے جہاں غصہ بے قابو ہوتا ہے۔ جب غصہ بے قابو ہوتا ہے تو وہاں پر یہ تمام مفاسد ہوتے ہیں، لیکن جب غصہ قابو میں ہوتا ہے یہ سارے جھگڑے نارمل ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور جب انسان غصہ ہوتا ہے تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ ہم اور آپ کم، شیطان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں، شیطان کو بینیفٹ زیادہ ملتا ہے، زیادہ فائدہ ہوتا ہے شیطان کو، اور اس وقت شیطان یہ چاہتا ہے کہ دونوں غصہ ہوئے لڑا دے۔ اور ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں شیطانی عمل کرتے ہیں، مار مار مار، کیا دیکھ رہا، پکڑ اس کا غریبان، مار۔ یہ ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہ ان سے بڑے مجرم ہیں جو غصہ ہوئے ہیں، ان سے بڑے مجرم۔ مار، کیا دیکھ رہا ہے، تو کمزور ہے کیا، تیرے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، مار، پکڑ اس کو۔ یہ کچھ لوگ پیچھے سے چڑھانے والے، پیچھے سے اسکانے والے ہوتے ہیں، یہ مجرم ہے جناب علی، مجرم ہے یہ لوگ۔ خیر، شیطان بڑا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور یاد رکھیے شیطان کیا کرتا ہے معلوم؟ غصے کے ٹائم پر وہ حدیث سامنے رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف میں بیٹھے، آپ کی بیوی ام صفیہ آئیں، آپ سے ملاقات ہوئی، حال چال گھر کے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد جب جانے لگی تو آپ نے کہا کہ چلو میں کچھ دور تک تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، رات کا اندھیرا تھا۔ جانے لگے تو جب باہر نکلے تو ادھر سے دو صحابی آئے، تو جیسے قریب سے گزرے تو آپ نے فرمایا ٹھہرو، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ دونوں صحابہ تلمیا اٹھے، کہا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم لوگوں کے دل میں قطعا یہ بات نہیں تھی کہ یا رسول اللہ آپ نعوذ باللہ کسی غیر محرم خاتون کے ساتھ اس وقت جا رہے ہیں، قطعا ہمارے دل میں یہ بات نہیں تھی۔ یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی صفیہ ہے، گویا کہ ہم الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کسی غیر محرم کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے، مجھے پتا ہے، اے میرے صحابہ، مجھے صحابی پتا ہے کہ تمہارے دل میں بات نہیں تھی، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کی خون میں، رگوں میں خون کے مانند دوڑتا ہے۔ دیکھیں، جب انسان خون میں دوڑتا ہے تو غصہ ہونے والے انسان کو ٹھنڈا کیسے کرے گا؟ اتنی جلدی لڑا دے گا نا، بھڑا دے گا، جھگڑا ہو جائے گا، مار پیٹ اور اٹکر اور لاٹھی ڈنڈے گولی بندوق سب چل جاتی۔ تو یاد رکھیے، اب یہ مختصر غصہ انسان ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، سبب میں بتا، تفصیلی موضوع مگر مختصر لوں گا میں 10 پانچ منٹ۔
کیوں غصہ ہوتا؟ نمبر 1، جب انسان کے اندر غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، انا ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان کے اندر یہ صفت پنپتی ہے تو وہ کسی کو اپنے سامنے اپنے برابر نہیں سمجھتا، کسی کو اپنے سامنے اہمیت نہیں دیتا، کسی کو حیثیت میں نہیں لاتا، کسی کو اپنے برابر بیٹھنے نہیں دیتا جب غرور اس کے اندر ہو، کیونکہ جانتا ہے کہ میں بہت اونچا ہوں، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس مال ہے، میں کروڑوں میں کھیلتا ہوں، میرے پاس پراپرٹی ہے، میرے پاس جائیداد ہے، لہذا یہ تو میرے سامنے ہیچ ہے، میرے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اسے اپنے خاطر میں کیوں لاؤں؟ اور یاد رکھیے، جس کے دل میں بھی غرور اور تکبر ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر اور غرور ہو۔ ذرہ سمجھتے کس کو؟ روشنی آتی صبح میں کھڑکی کے پاس سے ہلکے ہلکے ذرات، اللہ اکبر، اگر کسی کے دل میں اتنا معمولی اگر کبر ہے نا، تمہاری نمازیں بیکار ہے، روزے بیکار ہے، سارے اعمال، کبر نہیں ہو رہا، اس لیے کہ کبر اور غرور یہ انسان کو زیب نہیں دیتا، یہ صفت تو اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ رب العالمین کی ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے دل سے نکال دو۔ بڑک پن کس چیز کا میرے بھائی؟ آپ کسی پر غصہ ہوتے ہو اپنی خاندان کا حوالہ دے کر، صحت کا حوالہ دے کر، تندرستی اور طاقت کا حوالہ دے کر، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، صحت منٹوں میں برباد ہو جاتے ہیں، دولت اور مال، آپ کی موت واقع ہو گئی، سب چلا گیا آپ کے ہاتھ سے۔ کس چیز کا غرور و گھمنڈ؟ تکبر نہیں کرنا، اس لیے انسان غصہ ہوتا ہے، جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو خود کو نرم پڑ جاؤ، ٹھیک ہے؟ چلو نمبر 2، دوسرا سبب یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان بہت زیادہ مذاقی ہوتا ہے، استہزاء کرتا ہے، کٹ حجتی، بعض دفعہ بغیر کسی بات کے دو بات کر رہے ہیں، بیچ میں جا کے ٹانگ اڑا دیا، یہ کہہ دے، یہ کہہ دے، ایسا نہیں۔ برے اخلاق والا شخص اکثر غصے میں ہوتا ہے، مانتے کہ نہیں آپ اس چیز کو؟ جس کے اخلاق اچھے نہ ہو وہ اکثر غصے میں ہوتا ہے، اس سے آپ صحیح طریقے سے بات کرو گے وہ آپ سے کیڑا بات کرے گا، ہے کہ نہیں؟ تجربہ ہے میرے بھائی آپ لوگوں کا بھی، اچھے اخلاق اگر نہیں ہے تو ایسا ہوگا۔ اور مومن، اللہ اکبر، نبی نے کیا تعریف کی؟ نا مومن کی تعریف سن کے جاؤ، یہاں سے لے کے جاؤ، المؤمن غر کریم، مومن تو بڑا بھولا بھالا ہوتا ہے، والکافر خب لعیب، اور کافر تو بڑا کمینہ اور نالائق ہوتا ہے۔ یہ نبی نے تعریف کی ہے۔ ہم مومن ہیں کہ کافر؟ مومن ہے نا، بھولا بھالا۔ اور اخلاق اچھے بنا کے رہو، غصے میں آپ کو کنٹرول ملے گا، فائدہ ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے داڑھی، منہ اور داڑھی کے درمیان کی ضمانت دے، یعنی زبان کی، اور دو ہے ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجیے۔ بیسٹ کیریکٹر از دا بیسٹ لائف، بہترین زندگی انسان کا بہترین کردار ہے۔ نہ تقریر سے ہے ممکن، نہ تحریر سے ہے ممکن، نہ تقریر سے ہے ممکن، نہ تحریر سے ہے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کیے ہیں۔ غصے کو کنٹرول ملے گا اگر آپ اچھے اخلاق والے ہیں، وہ گالی دے گا آپ خاموش ہو جاؤ گے، ہے نا، ظاہر بات ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ، اگر کتا آپ کو کاٹ لے تو آپ اس کو کاٹتے نہیں نا؟ نہیں کاٹو گے نا، اس کا علاج کراؤ گے۔ اگر کتا آپ کو کاٹ لے تو اس کے بدلے میں آپ کتے کو پکڑ کے نہیں کاٹو گے نا۔ بس مومن کی ہی پہچان ہے، کوئی اگر آپ کو گالی دے تو آپ گالی مت دو، کوئی آپ کو غریبان پکڑو، چھوڑ دو، جاؤ میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا۔ یہ صفت رکھو اپنے اندر، یہ حوصلہ رکھو، یہ دل میں رکھو۔ جا، تو گالی دے رہا ہے، تیرے ماں کیا اور تیرے باپ کے اوپر جائے گا، جا۔ میں اپنی ماں اپنے باپ کے تیری گالی نہیں دینا چاہتا، میں تجھے تیری ماں اور باپ پر گالی دے کر، جا میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا۔
یہ صفت رکھو دل میں، حوصلہ رکھو، بڑا دل رکھو دوسروں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اخلاق کے جتنے بھی اچھے کردار ہیں اس کو اپناؤ۔ ایک اور سبب ہے، معاشرے میں بہت سارے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جہالت پہ اڑ جاتے ہیں، جو جاہلیت پہ جاتے ہیں، بلا وجہ بحث مباحثہ، بلا وجہ جو ہے اللہ نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے مومن اہل ایمان کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں۔ اور آئے کا مقابل اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جو لوگ جو ہے لغو بات کرتے ہیں نا، فالتو بغیر کسی سبب کے، ایسے لوگوں سے اہل ایمان خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ یہ طریقہ اپناؤ، غصہ نہیں ہوگے، آپ کو کوئی برا بھلا کہے گا خاموشی سے سن کے نکل جاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے مشیر خاص جو مشورہ دیتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کو، حر بن قیس رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان کے ماموں، ان کے چچا نے کہا بھتیجے مجھے اپنے جو ہے خلیفۃ المسلمین عمر سے ملاقات کرا دو، میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حر بن قیس نے کہا ٹھیک ہے، میں وہ ٹائم لے لیتا ہوں، وقت لے لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وقت طے ہو گیا، اور کہا کہ چچا آپ یہ ٹائم چلے آؤ، امیر المومنین آپ سے مخاطب ہوں گے، آپ سے بات کریں گے۔ جب کمرے میں عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے اور حر بن قیس داخل ہوئے اور ان کا چچا عوینہ بن حسن داخل ہوتے کیا کہہ رہے وہ عوینہ بن حسن، اے عمر تو نے مال دینے میں انصاف نہیں کیا، اے عمر تو نے مال دینے میں انصاف نہیں کیا، اور اے عمر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تیری پکڑ کرے گا، اور اے عمر تو نے ہمیں ذلیل کیا، ایسے کئی الفاظ اس نے کہا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آ گیا، بہت ہی غصہ آ گیا، یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ سزا دینے کے بارے میں سوچنے لگے کہ اسے کیا سزا دی جائے۔ حر بن قیس جو ان کے خاموشی خاص تھے وہ موجود تھے، وہ کہنے لگے، وہ بھاگ گئے کہ معاملہ گڑبڑ ہے، یہ میرے چچا ہے، اس طرح سے مخاطب نہیں ہونا چاہیے تھا عمر رضی اللہ عنہ سے۔ وہ کہنے لگے اے امیر المومنین، کیا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پہ یہ آیت کریمہ نازل نہیں کی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معافی کو لازم کیجئے اور اس کے بعد نیکی کا حکم دیجئے، جاہلوں سے اعراض کر لیجئے۔ اے امیر المومنین، میرا چچا جاہلوں میں سے ہے، اس سے آپ کنارہ کشی ہو جائیے۔ دیکھ رہے عمر رضی اللہ عنہ فوراً غصہ ٹھنڈا ہو گیا، خاموش رہ گئے۔ تو ایسے جاہلوں سے اپنے کچھ نہیں کرنا، سیدھا گزر جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اور بات، غصے کے اسباب میں سے بس 7 منٹ 5 منٹ لوں گا، زیادہ نہیں۔ ایک اور بات، غصہ انسان کب ہوتا ہے معلوم؟ ٹرننگ پوائنٹ یہ لے کے جاؤ یہاں سے اور ذہن میں رکھو، بھولو مت، ہاں بھولو مت۔ غصہ انسان کب ہوتا ہے؟ جب اس کے دل میں 2 چیز نہیں ہوتی ہے۔ میرا تجربہ بھی اور آپ لوگ بھی ہاں بولو گے، دل میں 2 چیزیں جس کے دل سے خالی ہوگا اس کو غصہ بہت آئے گا، اور غصے کے ٹائم پر گالی بھی دے گا، مارے گا، جھگڑے کرے گا، اور بہت ساری چیزیں ہوں گی غصے میں۔ اگر 2 چیزیں خالی ہیں، اگر وہ 2 چیزیں آ گئی تو ہم غصے پہ کنٹرول کر لیں گے۔ نمبر 1 اللہ کا خوف، نمبر 2 آخرت کے حساب کا ڈر۔ بس جس آدمی کے دل میں بھی یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا ڈر، کہ ابھی اگر میں نے غصے میں اسے گالی دے دی، نبی کی حدیث ہے اگر کسی نے کسی کے باپ کو گالی دی وہ گالی خود اس کے باپ کے اوپر ہے، اگر کسی نے کسی کی ماں کو گالی دی وہ ماں کی گالی اس کے ماں کے اوپر ہے۔ اگر اس کو اس بات کا ڈر ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، میں گالی دیا، میں نے اس کو تھپڑ مارا، تو پھر اللہ رب العالمین میرا مواخذہ کرے گا۔ اور آخرت کا اگر خوف اس کے دل میں ہے کہ واقعی اللہ رب العالمین میرا حساب لے گا، کل قیامت کے دن اگر پوچھ لیا کہ تو نے ظلم کیا تھا اس کا بدلہ کہاں ہے؟ آپ نے سنا ہوگا ایک آدمی آئے گا رجسٹر لے کر، پورے نیکیاں بھری ہوں گی، اللہ کہے گا جاؤ اس کے پاس تو ساری نیکیاں ہیں، جنت میں داخل کر دو، یہ جنتی ہے۔ جیسے وہ رجسٹر کے پاس سے گزر کر 2 قدم آگے بڑھائے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے وہ لوگ بھی آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ اس جنتی کیسے ہو گیا؟ ارے یہ تو وہ ہے جس نے مجھے تھپڑ مارا تھا،
جس نے مجھے گالی دی تھی، جس نے مجھے برا بھلا کہا تھا، جس نے مجھے میرا گریبان پکڑا تھا، جس نے مجھے سلام رسوا کیا تھا، جس نے مجھے جو ہے برا بھلا کہا تھا، اس جنتی کیسے ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری نیکیاں نکال کے ان میں تقسیم کر دے گا۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کے جو حقوق اور باقی بچے ہیں، جو مانگنے والوں کی لمبی قطاریں ہیں، اے اللہ اس نے فلاں ظلم کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ان کے گناہ اٹھاؤ اور اس پر لاد دو، اس کے بعد اسے جہنم میں لے کے جا کے ڈالو۔ کیوں غصہ ہو رہے ہم؟ خود اس کا انجام اپنے اوپر ہے نا بھائی۔ بڑا پیارا موضوع ہے یہ۔ اب اس کا اسباب جاننے کے بعد بس 2-4 منٹ، اب اس کا علاج سن لو۔ علاج، اگر کسی کو غصہ ہو جائے بہت زیادہ کسی بھی بات پہ، اور یہ انسانی فطرت ہے، ہاں غصہ آنا طے ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی غصہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ ایک صحابی رسول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں، بہت ہی زیادہ غصے میں دیکھا آپ نے، اور آپ نے غصے میں دیکھنے کے بعد کہا اے فلاں سن، اگر تو واقعی وہ کلمہ کہہ لے جسے میں جانتا ہوں اور جو میں تمہیں بتانے والا ہوں، اگر تو کہہ لے تو تیرا غصہ ختم ہو جائے گا، لہذا تو ابھی فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ یہ علاج ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا، شیطان سے پناہ مانگنا، کیونکہ شیطانی چیز رہتی ہے اس کے اندر۔ دوسرا علاج اس کا یہ ہے کہ جب انسان غصہ ہو جائے تو اسے خاموش ہو جانا چاہیے، اور جو لوگ وہاں ہیں وہ بھڑکانے کی بجائے اس کو خاموش کرا دیں، چلو خاموش ہو جا، تو خاموش ہو جا بھائی، خاموش ہو جا۔ یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کوئی غصہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اسے خاموش ہو جانا چاہیے۔ بات کیونکہ جب وہ خاموش نہیں ہوگا تو 2 باتیں ادھر سے، 5 باتیں ادھر سے، 10 ادھر سے، تو 12 باتیں ادھر سے، اور دونوں میں تو تم میں ہوتے ہوتے بس طاقت کا استعمال۔ چلو، اس لیے جب خاموش ہو جائیں گے، ایک ادھر کا خاموش ہو گیا، ادھر کا خاموش ہو گیا، تو معاملہ وہی رفع دفع ہو جاتا۔ بات جھگڑے مار پیٹ ہونے تک اگر خاموش ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ بات اگر بڑھی اور خاندان پر پہنچ گئی، گھر پر پہنچ گئی، تو پھر اس کے بعد تو جھگڑا ہونا طے ہے۔ اگر دونوں وقت پر خاموش ہو گئے، لے کے چلے گئے ادھر سے ادھر، اور اس کو ادھر لے کے چلے گئے، جھگڑا وہیں پر رفع دفع ہو جاتا، لہذا خاموش ہو جانا۔ تیسری چیز، اگر کوئی غصہ ہے تو اگر وہ کھڑا ہے نا تو اس کو بیٹھ جانا چاہیے، اگر بیٹھا ہے تو اس کو لٹا دو، اس کا غصہ بھی کم ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک علاج ہے۔ علاج یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جب انسان غصہ ہو، کھڑا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے یا لوگ اس کو بیٹھا دیں، اور اگر وہ بیٹھا ہو تو اس کو لٹا دو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور صحیح بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس میں سچائی ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا جب انسان کھڑا ہو غصہ والا تو اسے بٹھا دو، اور بیٹھا ہو تو اس کو سنا دو۔ اور جو حدیث ہے نا کہ غسل کر لے یا پانی پی لے، اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ البتہ بعض اطباء نے کہا ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کو ٹھنڈا پانی اس کے نفس کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے، لہذا اطباء کی طرف دھیان دے کر ہم اسے 1 گلاس پانی پلا سکتے ہیں، لیکن حدیث میں جو روایت ہے اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ لہذا وقت اگر ہوتا تو کچھ اور باتیں تھی، مگر الحمدللہ وقت جو بھی رہا میں نے آپ کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے رکھنے کی کوشش کی۔ بڑا بہترین موضوع ہے، اور اگر اس کو ٹرننگ میں گھما دی جائے میاں بیوی کی اختلاف کی طرف تو بہت ساری باتیں آ جائیں گی، بھائی بہن اور والدین اولاد کی نافرمانی میں گھما دی جائے تو بہت ساری باتیں آ جائیں گی۔ غصہ بڑا وسیع موضوع ہے۔ خیر، اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا، مجھے نہ چیز کو موقع دیا اللہ نے، بس اس کے فضل و کرم سے میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی۔ باری لحاظ سے دعا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام اہل ایمان کو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اگر کوئی غصہ ہوئے تو اسے نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے فضیلت الشیخ حافظ محمد خالد محمدی حفظہ اللہ، جو غصہ اور اس کے اسباب و علاج پر گفتگو کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ شیخ محترم نے بہت بلکہ اس میں 10-12 اور بہت ملا سکتے ہیں، بہترین خطاب کیا ہے الحمدللہ۔ اور یقیناً انسان کو غصہ آتا ہے، فطری چیز ہے، لیکن انسان کو